اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہو گیا نا کہ کسی آیت میں اس طرح وعدہ نہیں فرمایا ہے جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے. فاستجبنا له یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا ہے، اور اہل ایمان کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. فرماتے کہیں بھی اس طرح وعدہ نہیں فرمایا ہے مومن کے لیے. ماشاء اللہ اتفاق سے وہی نکلا تو وہی پڑھ دیا میں نے. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے غم کو دور فرمائے، چاہے دینی غم ہو، دنیوی غم ہو، بیماری ہو، ظاہری ہو، باطنی غم تو غم ہی ہے. اس وجہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے پکڑ لگا جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. کسی مصیبتیں آئی سب جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کیسی، لیکن لکھنے کا انداز دیکھیے. ماتھانی ترجمہ کر رہے ہیں، حضرت حاجی صاحب کو حکم سے ترجمہ کر رہے ہیں. کتاب ہے شیخ ابن عطا اسکندری کی، 3 بزرگوں کی ملی ہوئی کتاب کو ہے کسی شمول کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم لوگوں کو بھی جو بیان کر رہے ہیں، اس کی نعمتوں سے جو بیان کر رہے ہیں نوازے، اور اس پر عمل کی توفیق. فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا. اللہ نے کسی مصیبتیں آئیں جانتے ہی ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. ابھی بقرعید گئی ہے، اس میں بیان کرتے رہتے ہیں علماء. خود پریشانیاں تھیں، بیوی کی طرف سے بات ہوئی، بچے کو تو ذبح کرنے کے لیے ہوئے، یہ سب امتحانات. فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، رضا کے نور سے کھول دیا تھا. یہ بھی ایک چیز ہے. بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، پھر بھی دل میں رضا ہو. اس کے لیے دعا کے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں میں بھی رضا کی نعمت سے مشرف فرمائے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو، اچھا ہے کہ نہیں، ماتھانی ترجمہ جو کر رہے ہیں وہ بھی بہت حال سے کر رہے ہیں. معلوم ہوگا حضرت ماتھانی حج کے لیے گئے تھے، حضرت سب کے خدمت میں جانے کے لیے گئے تھے. حضرت حاجی صاحب آئے کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو بہت مفید ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ تنویر فی اسقاط التدبیر. یہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ مکے میں فرمایا. اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو بہت اچھا، بہت مفید ہوگا. حضرت حاجی جی کہتے ہیں کہ اگرچہ بندہ اس لائق تو نہیں تھا، مگر شیخ کا حکم تھا، یہ میرا پر تیار ہو گیا ہے. سب لکھا ہوا کتاب اچھا ترجمہ کیا، اور ایسا ترجمہ کیا کہ دیوبند کے سب سے بڑے ادیب انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ اشرف علی ہی کر سکتے تھے. اس وجہ سے علماء سے بھی کہتا رہتا مدارس میں بھی کہ ترجمہ بھی ایک چیز ہے. ترجمہ کرنا، ایک زبان کے علوم کو دوسرے زبان میں لے آنا، یہ معمولی بات نہیں ہے. حضرت عبدالقادر رحمۃ اللہ شاہ عبدالقادر ترجمہ اس لیے مشہور ہے تحت لفظ لے آئے ہیں بہت ہی، کہ جو عربی کا جو لفظ ہے اسی کے مناسب اردو میں لفظ آیا ہے، اس کی تعریف نہیں کی جاتی ہے. تو بہت اچھا. بہرحال جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا. عمدہ بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے قلوب کو بھی نور رضا سے منبسط فرما دے، کھول دے، اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، ایسی روح جو قبول کرنے والی تھی. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو روح استسلام مانے تسلیم کرنا،
ہرچہ از دوست میرا سر نیکوست، یہ ہے تسلیم. ہرچہ از دوست فرماتے ہیں کہ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ جس طرح انعام سے خوش ہوتا ہے اعلام سے بھی خوش ہو. سیدنا کہتے ہیں معصوم، انعام جس طرح انعام سے خوش ہوتا ہے اعلام مانے علم، اسی طرح اس کو اعلام سے بھی خوش ہونا چاہیے. ہر چیز دوست جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا. اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا، کھول دیا تھا، ترجمہ نہیں کیا ہے، منبسط کر دیا تھا. سمجھو نہ سمجھو تو بہت بقول حضرت کے کہ تم لوگ بہت انگریزی لفظ بولتے ہو، ہم بھی کہیں پڑھیں گے سمجھنا نہیں ہو. اور کیا کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی بات. اب میں کہتا تمہاری بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. ایسی بات لے آتے ہیں بہت سی باتیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم بھی ہماری اصطلاحی زبان ہے، ہماری اصطلاحی زبان ہماری یہی، ہم اسی میں بولیں گے، اس زبان کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اچھی بات ہے نا، حضرت کی بات ہے. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، کھول دیا تھا. اس کا لفظ منبسط کا آیا ہے. حضرت تشریف لے گئے واقعت والجواہر والے، انہوں نے کہا حجر اسود کو پکڑ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لکھتے ہیں علامہ شارانی لکھتے ہیں یہ حجر کعبہ منبسط ہو گیا. حجر کعبہ کعبہ وہی حجر اسود یہی لفظ بھی ہے، منبسط ہو گیا. اتنا کشادہ ہوا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. تو اتنا بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حجر اسود منبسط ہو گیا ہے، بہت کشادہ ہو گیا ہے. اور دیکھا ہے، کہا کہ تم نے کہہ دیا ہے، اب تمہاری شہادتین کو میں محفوظ رکھتا ہوں، قیامت کے لیے پیش کروں گا. شہادتین منبسط کر دیا. یہ تمہاری شہادت جو دیا ہے، کعبہ کہے گا، حجر اسود جو ہے وہ کہے گا کہ ہم جو تم نے شہادت دیا ہے، اگر تو ایک کلمہ ہے لیکن اتنا منبسط ہو گیا کہ کوئی تو پھر کعبہ نے کہا، حجر اسود نے کہا کہ میں نے ضبط کر لیا تمہاری شہادتین کو، ضبط کر لیا ہے، میں قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا تمہاری شہادت. اب وہاں اس تصور سے پڑھنا چاہیے کہ نہیں، یہ ہمارا گواہ بنے گا. یہ حجر اسود ہمارے علامہ شارعی کہتے ہیں کہ اسود کا ترجمہ سب مولوی جو کہیں گے کالا پتھر، یہی نا کہتے ہیں. اسود سیادت سے ہے، سرداری سے ہے، سیاہی سے نہیں ہے. حجر اسود جو سردار، ہم کیا کہتے ہیں کالا پتھر، یہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حجر اسود مطلب اسود سیادت سے ہے. سیادت مطلب کہ یہ حجر کا سردار ہے. یہ حجر اسود کے اندر یہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حجر اسود کی شہادت بھی نصیب فرمائے گا. حجر اسود ہم مذاق کا ہے، یاد بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. کیا عمدہ اردو، اللہ کرو منبسط. نہ سمجھ میں آئے تو تم اپنے پر رو، اور کیا کرو گے؟ ہر چیز پڑھے ہو یہی نہیں پڑھ سکتے کہ مناسبت ہو. حضرت سے کوئی کہتا تھا، حضرت باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، تو کہتے مجھ کو تم کو بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت الزامی جواب. ہم مولوی ہیں، ہم اصطلاحی لفظ بولیں گے، چھوڑیں گے نہیں تمہاری وجہ سے. جو علماء کے درمیان جو الفاظ ہیں اصطلاحی، وہی ہم بولیں گے. تمہارا ترجمہ ہندی میں اس میں سنسکرت بھی نہیں کریں، یہ لفظ نہیں کہتے تو میں آپ لوگ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس میں ہم نہیں کریں گے. ترجمہ تو اپنی ہی زبان میں ہوتا ہے، اس کے اندر عزت بھی ہے، اس کے اندر وسعت بھی ہے، اس کے اندر نورانیت بھی ہے. دوسرے الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو
نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. روح بھی ایسی ماننے والے ہیں. ہر چیز دوست میرے سر نیکوست, دوست کی طرف سے پہنچے, ٹھیک ہے, ہر چیز دوست میرے سر. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, بہت حسن سنایا کرتے تھے. ہیرا آیا, ہیرا کہا الحمدللہ. اس بار ہیرا ٹوٹ گیا, گر گیا کہیں, کہا الحمدللہ. تو ہر کسی بھی لوگ ہوتے ہیں بزرگوں کے, حضرت آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, جب ہیرا ملا تھا تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا, جب چوری ہو گیا, یہ ضائع ہو گیا, تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا. کہا جب ملا تو میں بہت زیادہ خوش نہیں ہوا, کہا الحمدللہ. اور جب ضائع ہوا تو بہت زیادہ رنجیدہ بھی نہیں ہوا, تو الحمدللہ کہا. اس سے تعلق بقدر ضرورت ہے ہیرے سے. جب آیا تب بھی کہا الحمدللہ, ہیرا مجھے مل گیا. اور جب ضائع ہو گیا, چوری ہو گیا, تب بھی کہا الحمدللہ, کہ الحمدللہ اس کے جانے سے مجھے کوئی غم نہیں ہوا. دل کو میں نے دیکھا آنے سے نہیں اتری. اعتدال پر, مومن کا کام اعتدال پر آنا ہے. خواہش ہی مل کر لکھے وہ اعتدال پر آنا. چیز اگر نہیں ملی, صبر مل گئی, اللہ کا شکر ادا کرے. میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں, مجھ سے پہلے میں بولنے لگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جاننا چاہیے کہ ہر سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا. مجھے بہت جملہ ہے, ماتھانوی کی ہے یہ الفاظ, ماتھانوی کے ہیں. اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی. ابھی نہیں کہ ماننے والی نہ ماننے والی ترجمہ نہیں, استسلام سمجھو تم بھی, نہ سمجھے لوگ. دیکھو استسلام مانے ماننے کی عادت ان کو ڈال دی تھی. ماننے کے بعض ایسے ہوتے ہیں نہ ماننے ہی پہلے نہیں کر دیں گے. بعض لوگ ہم کہتے تھے کہ تم سے کوئی بات کہے تو پہلے نہیں کرو گے تب اس بات کرو گے. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہاں تو سبھی میں کرتا ہوں. دو قسم کے آدمی رہتے, پہلے وہ ضرور نہیں کر دے گا. استسلام نفی, اپنی نفی پہلے کرو. لا کوئی معبود نہیں, میرا نفس معبود نہیں, اس میں یہ بھی نفی. اسی کی بات یہ کہ لا الہ نہیں, کوئی معبود نہیں دوسرا, اپنا نفس. تائس عبد الدینار و درہم ہے کہ نہیں, دینار اور درہم کا بندہ ہلاک ہوا. اللہ کا بندہ جو ہے وہ تو نجات پائے گا. جو درہم دینار ہی کر رکھ گیا تو ہلاکت ہے, وہ بھی ہلاکت, تم بھی ہلاکت میں جاؤ گے. اللہ ہم سب لوگوں کو ہمارے سے زیادہ مجھے بھی نصیحت بات ہے, ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم کو بولنا ہے, لیکن اپنی اصلاح کے لیے. اس کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا. اس کے قلب کو نظر الی المخلوق سے محفوظ. ماتھانی ترجمہ کر رہا ہے. بس آگ اسی بات سے ان پر سرد ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام پر آگ, چونکہ اپنے کو فنا کر چکے تھے, چاہے آگ میں رکھو چاہے پھول باغ میں رکھو برابر ہے. بس آگ اسی بات سے ان پر سرد و سلامتی ہوگی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو چکا تھا. اللہ کو کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے؟ آگ یا کوئی بھی ایٹم بم ہو, کوئی اللہ کو ضرر پہنچا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے وہ سپورٹ کیا, یہ اپنے کو سپورٹ کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو محفوظ رکھا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا حال یہ پیدا فرما لے. ہر چیز دوست میرا سر نیکوست, پر استسلام سے رہے, پر استسلام سے رہے. استسلام اختیار کیا اس میں سلامت رہے, کیا بات. پر استسلام سے رہے سلامت, اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی یہ عزت و کرامت. استسلام اختیار کیا تو اس کی وجہ سے سلامتی ملی, اور باطن کو مقام کے ٹھیک کرنے سے عزت ملی. ابراہیم علیہ السلام کو باطن کو ٹھیک کیا, اللہ سب کچھ ہے. ہمارا رب اللہ کی عزت کیا تو اللہ نے ان کو بڑھایا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ
بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. خار کو گل کانٹے کو پھول کر دیتا ہے اور خوف کو امان کر دیتا ہے. اس زمانے میں اس مضمون کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب بھی ضروری ہے. اسی کی برکت سے ہم آئے ہم لوگ, اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی باتوں سے کچھ نہ کچھ خیال بھی ہوتا ہے, وہ کیفیت بھی پیدا کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے, اس کی برکت سے ہم لوگ معقول ہیں. بڑے بڑے لوگ کہے منا اب کیا کیا جائے, کیا پریشانی ہے علماء میں. میں نے کہا اب نہیں جانتے کیا بچوں کو کیوں پوچھتے ہیں؟ عوام جیسے پوچھتے ہیں ویسے آپ بھی پوچھتے ہیں. اللہ سے لو لگائیے, اللہ سے مانگیے, یہی طریقہ ہو کیا. لیکن صرف یاد سے ایسا بنانا نہیں پڑتا. اب کیا کیا جائے؟ مولوی لوگ ایسے اسی الفاظ میں جو جاہل جس انداز پوچھتے ہیں ویسے انداز میں مولوی پوچھتے ہیں. بات مولوی سب کو نہیں کرتا میں. بس مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان بنا دیتا ہے. دعا کیجیے بھائی اس کی برکت سے اللہ ہم سب کو صحت دے. ہم سب کو کہتے ہیں ہم سب کو صحت ظاہری سے بھی نوازے اور صحت باطنی سے بھی نوازے. وہاں جا کے اس کی قدر ہوگی. لکھا ہوا ہے کہ مومن کو اس کے درد و الم پر جب اجر ثواب دیا جائے گا تو کہے گا کاش کہ میرا سارا بدن درد و الم مرض و بیماری ہو تاکہ ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ خار کو گل ماتھاری بہت اچھا. اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. پر جب شیطان تو اس کو منجلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے, یہی جواب دینا کہ نہیں تم سے کوئی حاجت نہیں. بس تعلیم دے رہا ہے ان کو. تمہارا بھی یہی پیشہ ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پر اللہ کی طرف توجہ کرا. بیمار کوئی پڑ گیا تھا محاورہ صاحب کا کوئی آدمی, ہم ہی لوگ یہیں تھے. ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے. مولانا آئے کہ اتنی پریشانی کیا بات تھی, اللہ کی طرف رجوع ہوتی. مجھے اب تک ان کا سب گیا. ان ناخوشی سے کہا کہ تم لوگ تو ایسے گھبرائے ہوئے ہو جس بات عوام گھبراتے ہیں. جو اللہ کی طرف سے آئی تھی مصیبت یہیں پہ ہم سب کو ڈالا ہے. تو اللہ یہی تو وقت تھا اللہ کی طرف توجہ کرنے کا. یہی تو وقت ہے. ایسو عشرت میں کون مانتا ہے, الفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خار کو بہت عمدہ, یہاں کانٹا پھول نہیں کہا تھانوی نے, ترجمہ وہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خار کو گل اور خوف کو امان کر دیا ہے, اور جو بھی ایسا کرے گا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ہم نے خود حضرت سنا کہ کسی چیز کے مطلب اتنا حتمی وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا جتنا اس میں فرمایا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کو جیسے یونس علیہ السلام کے لیے نجات دہندہ ہے, تم بھی پڑھو گے تو تم کو بھی نجات ملے گی. ماشاء اللہ بڑے انداز سے کہا. یہ کسی چیز کے متعلق یہ وعدہ اللہ نے کیا کہ یہ کرو تو ہم کریں گے. سوائے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جیسے یونس علیہ السلام کو ہے یونس علیہ نا, جیسے یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی ہے, تم سب بھی اگر ایسا کرو گے تو سب کو نجات دوں گا میں. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے عمل کی مدد ہے. سب ہم لوگ مبتلا ہیں بیماریوں میں پریشانیوں میں. اللہ پر نظر رکھیں, توجہ رکھیں. دوا بھی استعمال جو آدمی کرتا ہے, دوا عید لیتی ہے, اجازت لیتی ہے کہ ہم اثر کریں یا نہ کریں. پانی اجازت دیتا ہے کہ ہم سیرابی کریں یا نہ کریں. کھانا اجازت دیتا ہے کہ اس کو آسودگی دیں یا نہ دیں. مطلب جھول بکر مشہور ہے گائے والی, کھاتا جائزہ پتہ نہیں چلتا, پانی پیتا پتہ ہی نہیں چلتا. پانی بھی کہتا ہے کہ اللہ
ہم اس کے اندر سیرابی پیدا کریں یا نہ کریں. کھا رہا ہے آدمی، اللہ بزرگوں کا ایک لقمہ کافی ہو گیا، ایک روٹی کا ہے کہ نہیں، یہ وہ ان کا منصب تھا. کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں ہے، ہاں اللہ سے حاجت ہے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرو، اس کو جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے زیادہ بہتر ہے، وہ جانتا ہے. بجرب عشق تو امی کو شندگو آئے تو نیند بر سر بابا اگر تماشا ہے. عاشق کہتا ہے کہ آپ کے جرم میں مجھے ساتھ یہ معاملہ ہی ہو رہا ہے، جرم سے تب کا. آپ بھی آئیے چھت پر دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بجرب عشق تو امی کو شندگو آئے تو نیند بر سر برآ عجب تماشا ہے. اچھا شعر ہے، سب حضرت سے سنا ہوا شعر ہے. مجلس میں بیٹھا ہی تھا ہمیشہ، شاید کبھی ناگا ہوئی ہو مجھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن نہیں آیا، بھگم بلائے نہیں آیا. میں نے کہا حضرت گھر میں طبیعت خراب تھی، گھر میں مراد جان گیا، وہی ان کی بیٹی، ان کی والدہ، ان کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے نہیں آ سکا. کہا وہ تو میری بیٹی ہے، تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے ثواب ہی ملے گا، مگر میں تمہارا علمی نقصان نہیں چاہتا، تم کو آنا چاہیے تھا مجلس میں. بیٹی کے مقابلے میں ہی کہا. تمام امام جس مجلس بہت مجلس کی بڑی قدر تھی. حضرت کو خود بولتے ہیں فارغ کچھ نہیں، پھر بولتے نہیں. یعنی کہ ظہر بعد کے مجلس جو حضرت تھانوی وغیرہ تھی، مجالس کا سلسلہ، بس یہی سب کچھ تھا. اب جو آدمی جاتا اپنے آپ بات چیت ہوتی رہی، لیکن مجالی کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ واس کا سلسلہ تھا. یہی ایسے ہی بیٹھتے تھے، ایسے ہی کرتے تھے. اس میں چاہے علامہ ہوں، چاہے وہاں طیب صاحب ہوں، چاہے وہاں عالم میاں، سب بیٹھتے تھے. اگر تو ایسا کرے گا، یعنی تفویض اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد اور سلامتی کر دے گا، اور منت اور کرامت تجھ کو عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے. ان کا راستہ یہی ہے کہ کلفت میں راضی رہو، ہم وسعت دیں گے، بس یہ طریق ہے. حضرت کا پریشانی آتی تھی، حضرت ہم لوگوں سے زیادہ نہیں پریشانی ہے. تو نے خیال کیا ہے، خود فرمایا یہ اللہ سب پریشانیاں جہاں گئے وہاں فطرہ، جہاں گئے وہاں بیزاری، وہاں گئے وہاں اشتہارات. بہت ملول ہو گئے تھے حضرت. تو حضرت نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوا، تم کام کس کا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ یہ سب بات صحیح ہو، وہ تو سب سن رہا ہے. یا اللہ، اللہ تعالیٰ پریشانی کس کی طرف سے ہے؟ نہیں، یہ فرمایا حضرت نے سوچا کہ میں کام کس کا کر رہا ہوں. معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلفتیں قربتیں آئیں وہ تم پر بھی آئیں گی. اگر پر میں مطمئن ہو گیا، کیا کہہ گیا ہوں آپ تو نہیں آتے، تو ہم اشتہارات لگے بدین آدمی آتے. کسی نے کہا کہ فلاں، ارے وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، مجلس میں ایسی بات نہیں کرتے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارے سب دکھانے کے لیے ہے تو فلاں کے خلیفہ، ان کی کوئی بات نہیں پکڑ میں آتی، لیکن فلاں کے خلیفہ ہیں، ان کی تو بات ہے سب جن کو ہم نے نہیں کرتے. شہر کی بات ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، بس اہل ایمان ان کی راہ پر چلے، بس یہ ہے. اللہ نے کشادہ کیا، وہ بند نہیں کیا اس کو. یہاں سے بہت چیز کشادہ ہوتی ہے، پھر بند بھی ہو جاتی ہے، پل بند ہو جاتا ہے، گاڑی بند ہو جاتی ہے، سب بند ہوتا ہے. وہ راستہ بند نہیں ہے. ایمان ان کے واسطے
نے انبیاء کے ذریعے ہدایت، بس اہل ایمان ان کی راہ چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی کہہ دو اے محمد، اے میرا یہ میرا راستہ ہے، مگر صحابہ ہی کہنا پوری امت کو یہ ہے، یعنی کہہ دے اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی، میں بھی سوجھ والا ہوں، جو میری اتباع صحابہ کر رہے ہیں وہ بھی سوجھ بوجھ والے ہیں۔ یعنی ہم نے یونس علیہ السلام کی شان میں فرمایا، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اہل ایمان پڑھ کر آیا فرماتے تھے حضرت، وہی مطلب ہے کہ کسی آیت کو بتائیے یہ نہیں، یہ لفظ نہیں فرمایا کہ ہم اس طرح نجات دیا کرتے ہیں، اتنا زبردست وعدہ، اس بنا پر اس کی طرف متوجہ بھی فرما دیتے ہیں۔ اب 1 لاکھ 2 لاکھ پڑھتے ہیں، پھر بھی اس بنا پر کی نہیں، اس کو سمجھے پڑھو۔ حضرت یونس علیہ السلام قحط پڑا ہوا تھا مصر میں، حضرت یونس علیہ السلام بھی موجود تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، اس سلسلہ میں بہت سے ہزاروں آدمی تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار اٹھے یونس علیہ السلام، مجمع سے چلے گئے، شہر سے بھی چلے گئے، مصر سے بھی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ کیا ہے؟ کہا بھائی ہم کو معلوم ہے گنہگاروں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اتنا بڑا مجمع ہو رہا ہے، گنہگاروں پر نظر نہیں ہو رحمت، میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، جنون مسیح کہہ رہے ہیں میں بڑا گنہگار ہوں، اس میں آپ جا رہا ہوں۔ اور اتفاق کیا اللہ کے، بارش شروع ہو گئی تو لوگ بات حال میں لکھا ہے صاحب، تو بارش ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ کیا حضرت نے پوچھا کیا حضرت واقعی یونس علیہ السلام سب سے زیادہ گنہگار تھے کیا؟ اس کو بارش بھی شروع ہو گئی ان کے جانے سے۔ تھانی نے اس کا جواب نہیں دیا، کہا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے مجمع تو تھا یہ سب پانی مانگ رہے تھے، اپنی طرف توجہ نہیں تھی، اپنا پانی نہیں گرا رہے تھے، اس پانی نے بارش کرایا جو آنکھوں سے بارش ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اپنے گناہ اعتراف ذنب بہت بڑی چیز ہے، انا المعترف بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل، یہ کون حضور کی دعا ہے۔ کہا یہ چیز نہیں تھی، مصر میں تب مجمع تھا، سب پانی تو مانگ رہے تھے لیکن اپنی طرف نگاہ نہیں تھی کہ ہم گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، یہ اللہ چاہتے تھے۔ حضرت تھانی پوچھا کیا حضرت جواب اسی دیا، میں نے کہا نہیں، یہ ہے کہ چونکہ اعتراف ذنب انہوں نے کیا ہے صراحتاً کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، یہ اللہ کو پسند آئی بات، رو دھو رہے تھے پانی کے لیے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ عمل سے زیادہ معرفت کی اہمیت ہے، معرفت اپنی معرفت، وہ رب ہے ہم عبد ہیں، وہ بخشش کرنے والا ہے ہم گنہگار ہیں، ہے نہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش آنے فرمائی۔ ہمیں کہا بہت حکیم اختر وغیرہ سب موجود تھے، آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا مجمع تھا، حکیم اختر وغیرہ سب موجود، حکیم محمد اختر صاحب بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا حضرت تھانی نے کہا، میں نے کہا یہ ہے اعتراف ذنب انہوں نے کیا ہے جو حضور نے کیا تھا، تو اعتراف ذنب یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، گناہوں کا اعتراف کرنا، ایک تو گناہوں کا اعتراف یہ سنت، اور دوسرے اعتراف کرنا خود ایک عبادت، اس کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ بہت خوش ہوئے تھے حکیم صاحب، انر محترف، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ اب یہی دعا کیجیے ہم سب لوگوں کو نجات دیں ایسی پریشانیوں سے، ہے واقعی پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، آپ لوگوں کی برکت سے میں
بنے تو بہنے لگ بھی نہیں تھا پوچھی فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي. کیا عمدہ آیت بھی ہے. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی, اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس کے چلتے ہیں, قدم بقدم جو یونس علیہ السلام کے جو چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں, اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں, مسکنت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے. یہ مجید بھی حضرت تھانوی کی ملفوظات پر ختم ہو رہی ہے. دعا کہ یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے جو مقاصد ہیں پورے ہوں, جو مصائب و بلایا ہیں اللہ ان سے نجات کلی عطا فرمائے. میں اس لائق نہیں تھا, صرف آپ لوگوں کی برکت سے بول دیا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی جاری رکھے. میں صحت کا مطمئن ہوں, صحت رہتی ہے تو اس طرح سے بولتا ہے آدمی. بچے بھی پریشان, سب لوگ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے, مصیبتوں سے نجات کلی عطا فرمائے, صحت و عافیت عطا فرمائے. اس مجلس کو بھی یا اللہ صرف کو صفائی کے ساتھ برقرار رکھنے کی توفیق دے, اس کا نفع عام و تام فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ وعلیکم. کھولو.